لیے خدا نے یہ نہیں فرمایا۔ اعزازات، القابات ہر نبی کے اپنے مقام پہ موجود ہیں، لیکن جو خصوصیت اللہ نے 1,23,999 انبیاء میں سے ہمارے نبی کو بخشی ہے، وہ کسی اور نبی کو نہیں بخشی۔ اللہ نے کسی اور نبی کے لیے یہ آیت قرآن میں نہیں فرمائی کہ جو ہمارے نبی کے لیے فرمائی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ محمد میں نے تجھے جو ہے وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو ہمارا نبی، ہمارے پیغمبر جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ حیات ہے، بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اپنے نبی کی سیرت کا نہ صرف مطالعہ کرنا چاہیے، بلکہ نبی کی سیرت کا مطالعہ کر کے اس سیرت پہ جو ہے وہ ہمیں عمل پیرا بھی ہونا چاہیے۔ اور آج ایک چھوٹی سی بات کر کے میں جو ہے وہ آج کی گفتگو کو ختم کروں۔ آج ہمارے معاشرے میں جو مشکلات اور جو پریشانیاں ہیں، ان کا واحد سبب ہی یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ نبی اکرم کی سیرت سے بہت دور ہیں۔ ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، اسلام پہ عمل کرتے، اسلام کو ہم نے اپنا مذہب جو ہے وہ مانا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے کبھی غور سے دیکھو تو صحیح، کیا ہماری زندگی جو ہے وہ واقعی ویسی ہے جیسی اللہ کا نبی اور نبی کا وصی چاہتا ہے؟ اہل بیت اطہار کو ماننا اس میں اتنا کمال نہیں ہے، کمال اس بات میں ہے کہ اہل بیت اطہار کی انسان مانے بھی، ماننے میں جو ہے وہ کمالیت نہیں ہے، اہل بیت کی ماننے میں جو ہے وہ کمال ہے۔ ہمیں ہر میدان میں، اپنی زندگی کے ہر دور میں جو ہے وہ ہمیں محمد اور آل محمد کو جو ہے وہ نمونہ عمل قرار دینا چاہیے۔ اپنے گھر کے روز مرہ کے معمول میں جو ہے وہ ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ صبح سے لے کے رات سونے تک ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنے زندگی کو جو ہے وہ محمد و آل محمد کے سیرت کے مطابق جو ہے وہ ڈھالیں اور چلائیں۔ اور یقین مانیے اس بات کی مکمل گارنٹی دیتا ہوں میں کہ اگر ہم اپنی زندگی کو سیرت محمد و آل محمد کے مطابق بسر کرنا شروع کر دیں گے نا، تو ہمارے گھر سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے محلوں سے، ہمارے خاندانوں میں سے تمام قسم کی پریشانیاں اور مشکلات نکل جائیں گی۔ آج ہم جو ہیں اگر نا اگہانی مصائب اور آفات کا اگر ہم شکار ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ ہم نے جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اپنے گھروں میں یا اپنے گھروں کے دروازوں پہ ہم نے جو ہے وہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ یہ تخذیاں تو جو ہیں وہ لگا رکھی ہیں، لیکن میرے محترم دروازے پہ تخذیاں لگانے سے کچھ نہیں بنتا۔ وہ تختی پہ لکھی عبارت جو ہے ماشاء اللہ یا سبحان اللہ یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اگر ان آیات پہ انسان عمل پیرا بھی ہو، خالی گھر کے دروازے پہ تختی لگا دینا اس میں کمال نہیں ہے۔ کمال اس بات میں ہے کہ اگر ماشاء اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور اس طرح کے جو جملے ہیں ان کو سمجھیں اور سمجھنے کے ساتھ ان پہ عمل پیرا بھی ہو، تب جا کے ہمارے گھروں کے اندر سے جو ہے یہ پریشانیاں اور ان مشکلات کا جو ہے وہ خاتمہ ہو۔ اور اگر ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھیں گے تو ہمارے گھر جو ہیں، ہماری اولادیں جو ہیں، ہمارا روزگار جو ہے، ہمارا کاروبار جو ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ مصائب اور مشکلات سے جو ہے وہ دو چار رہے گا، گرا ہوا رہے گا۔ تو لہذا یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ اگر ہم محمد مصطفیٰ کو اپنا نبی مانتے ہیں، علی مرتضیٰ سے لے کر بار میں لال ولایت کو
اگر ہم اپنا امام مانتے ہیں تو یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ محمد کا امتی ہونے کے ناطے سے اور علی ولی اللہ کا نعرہ لگانے سے اور علی کو اپنا ولی اور امام ماننے کے ناطے سے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان ہستیوں کو اپنے لیے زندگی کے ہر میدان میں ایک بہترین نمونے کے طور پہ ان کو اپنائیں اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل بھی کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.